غسل دلوایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اسے لے کے چلے جنت البقیع کی طرف۔ علی رسول کے دائیں طرف ہیں، باقی صحابہ پیچھے ہیں، رسول روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا ہاں، رونا فطرتی امر ہے۔ میری جد ابراہیم نے جب میرے دادا اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تھا تو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا وہ وقت نہیں بھولتا جب اسے میرے ہاتھوں پر آخری ہچکی دی۔ یہ کہا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب جنت البقیع میں قدم رکھا، جو قبر کھدوائی گئی تھی رسول کو سامنے نظر آئی۔ قبر دیکھ کر، بیٹے کی قبر دیکھ کر رسول رک گئے، رک کر کہا یا علی میرے قریب آ۔ علی آگے بڑھے، مولا حکم فرمایا علی یہ ابراہیم مجھ سے لے لے، اسے قبر میں تو اتار۔ مرحبا مرحبا، اسے میں نہیں اتارتا، اسے قبر میں تو خود اتار۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بیٹے کے لیے ممنوع ہے، منع ہے کہ اس کو اس کا باپ قبر میں نہ اتارے؟ فرمایا نہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن آخر میں بھی باپ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں خود اسے قبر میں کیسے اتاروں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ طبعی بیمار تھا، 16 مہینے کا تھا، 6 مہینے کا نہیں تھا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا، اسے تیر کا پانی نہیں ملا تھا۔ مرحبا مرحبا، لیکن ہائے کربلا، یا رسول اللہ آ کر دیکھے حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر کہا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، میں بھی پڑھتا رہتا تھا کہ 6 مہینے کا اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ لیکن میرے محترم مکرم عزیز بھی ہیں، برادر بھی ہیں، محترم بھی ہیں اور صاحب مطالعہ بھی ہیں، بھائی مظہر، عزیز مظہر نقوی صاحب، مولانا صاحب یہ گواہی دیں گے کہ 3 محرم کو جب فوجوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور بی بی رباب کو پتہ چلا کہ یہ سارے حسین کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، بی بی اتنا روئی کہ سیدہ اصغر کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہی۔ بڑے پردے سے میں گزر گیا، یعنی اصغر 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، 3 محرم سے ماں کے دودھ سے اصغر محروم رہا۔ اب 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے حالت کیا ہے؟ ایک یوں آنکھیں بند ہے، منہ کھلا ہوا ہے، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 مہینے کے پیاسے بچے کو اگر پانی پلانا ہو تو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ صاحب دل صاحب اولاد بیٹھے ہیں، شاہ جی ذرا گلاس دکھائیں، پانی کا گلاس دکھائیں مجھے۔ یہ دیکھیں، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، دیکھ لیں کتنا پانی ہے۔ یہ اس پانی میں میں نے اپنے اس کپڑے کا ایک کونا بھگویا، بھگو کر نکالا۔ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو، اس کے منہ میں صرف یہ پانی نچوڑ دیں، 2 گھونٹ ملنے کے بعد بچے کو سکون مل جائے گا۔ لیکن ہائے کربلا، مرحبا مرحبا، جس کی دادی کے حق المہر کا پانی تھا، جب حسین نے اس اصغر کے لیے پانی مانگا تو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں تاکہ کوئی مومن شک کر کے نہ روئے۔ کتاب کا نام ہے نبأ الاسلام، نام پھر لے رہا ہوں۔ کتاب بچوں جلدی نہیں کرنی،
کل بھی آپ نے علم لانے میں جلدی کی ہے، جب تک میں نہ کہوں شبیہ گوارا کو سامنے نہیں لانا۔ کتاب کا نام ہے نبأ الاسلام، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے کہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ اصغر کو ایک تیر لگا، نہیں، اصغر کو ایک تیر نہیں لگا، ایک تیر وہ لگا جو حرملہ نے چھوڑا تھا، جو 3 نوکوں والا تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا، اور اتنے زور سے تیر لگا تھا کہ جو گردن کی رگوں کو کاٹ کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اگر یہ تیر حسین کا بازو نہ روکتا تو اتنا وزنی تیر تھا، جہاں تک تیر جاتا وہاں تک صغیر کا لاشا جاتا۔ یہ ہے ایک تیر۔ پھر وہ لکھتے ہیں دوسرا تیر سنان بن انس نے شہزادے کے دائیں پہلو میں مارا، جو پورے شکم کو چیرتا ہوا دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ شہزادے نے ایک چیخ ماری، اصغر خون میں ڈوبا۔ حسین نے خون میں ڈوبے ہوئے اصغر کو سنبھالا، سنبھال کر زہرا کا لال خیمے کے دروازے تک لایا، اندر نہیں لے گیا، دروازے تک لایا۔ امام نے نو کے تلوار کے ساتھ چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کھود کر حسین نے سامنے خون میں ڈوبا ہوا علی اصغر رکھا، قبر کھود کر بیٹھ گئے، اصغر کو سلایا نہیں، بیٹھ گئے۔ اب کتب میں درج ہے 5 بیویاں یک دم منہ سر پیٹتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، جناب رباب، جناب ام کلثوم، جناب کبریٰ، جناب سکینہ اور سیدہ زینب۔ جیسے دیکھا حسین لاشا رکھ کر بیٹھ رہے، بی بی رباب بڑھ کر کہتی ہیں زہرا کا لال لاشا رکھ کر بیٹھے ہو، کوئی رہ گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی رہ گیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا ام رباب دیکھ رہا ہوں، ہائے میری غربت، ہائے میری مظلومیت، اگر اسے قبر میں اتارتا ہوں تو لے کون؟ اگر خود اتارتا ہوں تو مجھے دے کون؟ ہائے وہ وقت قیامت جب حسین نے اصغر کو قبر میں سلایا۔ کیسے سلایا یہ میں نہیں پڑھ رہا۔ اب امام کہتے ہیں ام رباب میری ایک مدد کر۔ مولا کیا مدد کروں؟ فرمایا سلا میں نے دیا ہے، اب اس پر کربلا کی خاک تو ڈال۔ اولادوں والو، جناب رباب نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ خاک گرم بچے کے پاؤں پہ ڈالی، پنڈلیوں پہ ڈالی، شکم پہ ڈالی، سینے پہ ڈالی، لیکن جب چہرے کا وقت آیا بی بی نے رخ پھیر لیا، آواز دے کر کہا زہرا کا لال اب تو جا۔ اور تیرا اصغر جانے اب میں خاک نہیں ڈال سکتی۔ یہاں پڑھا جاتا ہے کہ ایک آواز آئی حسین گھبرانا، میں اس کی دادی جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ بس آخری فکرہ دے رہا ہوں، یہی ختم کرتا ہوں۔ حسین نے سلا دیا، پھر کہوں گا 3 دفعہ کہوں گا، خاک ڈال کر، قبر کھود کر، گڑا کھود کر، نماز جنازہ پڑھ کر حسین نے سلا دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں حسین نے سلا دیا۔ ماں کی گودیوں سے مجلسیں سننے والوں، خاص طور پر شہزادے کا ماتم کرنے والوں، میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں حسین نے تو سلا دیا لیکن یزیدیوں نے سونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سر سامنے آئے اور اصغر کا سر نظر نہ آیا تو اب سر کی تلاشی کے لیے نرم نرم زمین پر جب نیزے لگے
تو ایک ظالم کا نیزہ اصغر کے سینے سے نکل کر کمر سے پار ہوا. جیسے ہی نیزے کی نوک پر اصغر کا سر آیا، رخ پھر گیا ٹیلے کی طرف. آواز دے کر کہا اماں اب تو راضی ہے، اب تو حق کے دودھ بخشے گی. بھیا علی اکبر نے صرف نیزہ کھایا تھا. ہائے اولاد والو، کاش اصغر پر مصائب یہی ختم ہو جاتا، لیکن ختم نہیں ہوا. یہ ظالم نیزہ بردار اصغر کا لاشا عمر ابن سعد کے سامنے لایا، لا کے رکھ دیا کہ امیر میرا انعام مجھے دے، میں لاشا لے کے آیا ہوں. یہ کہتے ہیں مجھے لاشا نہیں چاہیے، مجھے بچے کا سر چاہیے. سر کا نام آنا تھا یا حرملہ ملعون آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں خنجر سنبھالا، ایک ہاتھ بچے کے سر پہ رکھا. جیسے ہی حلق پہ خنجر رکھا، اب سکینہ سے دیکھا نہ گیا، دوڑی کہاں دریا کے کنارے کی طرف. آواز دے کر کہا چچا 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 ذرا اٹھ کر دیکھو میرا علی اصغر. ماتم صغیر، ماتم معصوم، ماتم اصغر.